السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں ابھی جا رہا ہوں محفل میں، اپنی مسجد میں ہماری محفل ہے اور محفل حسینی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وہاں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں غم حسین کے علاوہ ہر غم سے آزاد فرمائے۔ تو چند منٹ آپ کے ذوق اور شوق کے ساتھ ذرا قریب قریب آ جائیے۔ کرم جبال نبی کا قریب ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ جو منظومہ پیش کر رہا ہوں، اس میں میدان کربلا کے اندر جو شہید ہیں ان کا اکثر لوگوں کا ذکر ہے، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلا شعر ارشاد فرمائیں: کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد۔ تو اگلے شعر میں عظمت بی بی فاطمہ علیہ السلام پیش کیا جا رہا ہے: نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے، اور نہ فاطمہ سے ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سے
ہے کوئی فاطمہ کے بعد، قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، مولا علی کو جس نے شہید کیا تھا حضور اس کو شربت پلایا تھا، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، اتنی ملی وفا سے، اتنی جفا کے بعد، اتنی ملے وفا سے، اتنی جفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ بولے حسین لاشائے اکبر کو تھام کر، بولے حسین لاشائے اکبر کو تھام کر، یہ حوصلہ اسی میں تھا مشکل کشا کے بعد، یہ حوصلہ اسی میں تھا مشکل کشا کے بعد، اتنے ستم ہوئے محمد کی آل پر، اتنے ستم ہوئے محمد کی آل پر، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد۔ یہ شعر بی بی زینب کے خطبے کا نچوڑ ہے جو انہوں نے دربار یزید میں دیا تھا، اس نچوڑ کا مطالعہ فرمائیں۔ دربار شام میں کہا زینب نے سن
یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وکھرا زمانے سائے تو رتبہ حسین دا وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا کردائے شاہی مومنوں مگتا حسین دا کردائے شاہی مومنوں مگتا حسین دا ہے تاجدار انبیاء نانا تاجدار انبیاء نانا تمام بطول بے مثل و بے مثال ہے بابا حسین دا بے مثل و بے مثال ہے بابا حسین دا. اے درود اے نمازاں اذاناں تلاوتاں اے درود اے نمازاں اذاناں تلاوتاں ہن مسجداں چ رونقاں صدقہ حسین دا مسجداں چ رونقاں صدقہ حسین دا. اسلام دا نشان نام ہوندا زمین تے اسلام دا نشان نام ہوندا زمین تے قربانیاں نہ دیندا جے کنبا حسین دا قربانیاں نہ دیندا جے کنبا حسین دا. وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا کردائے شاہی مومنوں مگتا حسین دا. حسینیت زندہ باد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے آواز بلند ہوئے پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تقدیس و تحمید خالق کائنات کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار حمد و سلام آقا نامدار فخر موجودات مبدأ کائنات عینہ جمال کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات و صفات پر حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ ماہانہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی یہ محفل جو ہے یہ نواسہ رسول سبت رسول ریحانت الرسول راقب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ بطور شہید کربلا مظلوم کربلا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ اگر آپ یہاں امام حسین کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں ادھر روضہ انور میں حضور اپنے غلاموں کو دیکھ کے بھی شکر ادا کریں حسین وہ ہیں جن کے صدقے سے آج ہم مسلمان ہیں مسلمان لوگوں کی اولاد ہیں اگر وہ امام حسین مسلیت کا شکار ہو جاتے تو دین اسلام آج اس شان شوکت کے ساتھ دنیا میں نہ ہوتا یہ ان کا احسان ہے دو چیزیں میں نے عرض کر دی ایک تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے کتنی محبت ہے دوسری چیز یہ ذکر کرنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور کے اہل بیت میں سے کوئی فرق ہے جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جمعہ پر بھی یہی آیت پڑھی تھی کافی باتیں میں نے عرض کر دی تھی دو تین اور حدیثیں سنا کے میں آگے مختصر انداز میں مضمون چلاؤں گا اور جلدی ہی اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے اس پیغام رسالت تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے میرے قرابت داروں سے تم نے محبت اور مودت قائم رکھی علماء کرام نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے معاملات بڑھ گئے خرچ بڑھ گیا مصروفیت بڑھ گئی اور پھر ایک آپ کی یہ بھی عادت مبارک تھی کہ آپ کی زبان پر نہ تو نہیں آتا کوئی سائل آیا خالی تو نہیں جاتا علماء فرماتے ہیں حضور کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا جو نہیں آتا تھا وہ لفظ نہیں تھا جو نہیں آتا تھا اگر کوئی سائل آ جاتا کوئی ضرورت مند آ جاتا کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا جہاں مال خرچ کرنا ہوتا پیسہ خرچ کرنا ہوتا حضور اپنی جیب سے خرچ کرتے اگر وقتی طور پر آپ کی جیب خالی ہوتی آپ کے گھر میں کچھ نہ ہوتا ادھار مانگ لیتے لیکن سائل کو خالی نہیں کرتے انصار جو آقا علیہ السلام کے دیوانے تھے مستانے تھے حضور کے عاشق تھے حضور کی ہر بات پر جان دیتے تھے اور ہر وقت آقا دو جہاں سرکار دو عالم کے حکم پر تیار رہتے تھے انہوں نے آپس میں یہ میٹنگ کی آپس میں یہ مشورہ کیا اور یہ بات طے ہوئی ان کے درمیان کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم کے مصارف اب بہت ہیں خرچ کرنے کے معاملات بہت ہو گئے اور حضور کماتے کیا ہیں کون سا کاروبار ہے کون سی جاگیر ہے کچھ نہیں ہے حضور نے تو فقر کو پسند کیا
اور آپ کا فرمان ہے الفقر فخری، میں فقر پر فخر کرتا ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہوئے اور نئے پردے دیکھے، حضور نے ان کو بھی پسند نہ فرمایا۔ مزاج شناس بیٹی نے، خاتون جنت حضرت فاطمہ نے حضور کی نگاہوں کو سمجھ لیا کہ حضور کو یہ نئے پردے پسند نہیں آ رہے۔ حضور واپس اٹھے، واپس گئے، خاتون جنت نے وہ پردے اتارے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ جو نئے پردے تھے میں نے اتار کے غربا میں تقسیم کر دیے۔ یہ معاملہ تھا۔ حضور تو فقر کو پسند کرنے والے تھے، لیکن یوں بھی نہیں تھا کہ کوئی آئے اور خالی جائے، یہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ انصار سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، حضور پر قرض چڑھے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ مال جمع کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر لیں، یہ بطور تحفہ آپ قبول فرمائیں اور خدام کے ذریعے جو حاجت مند ہیں ان کی ضرورت پوری فرمائیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرما دی، قل پیارے حبیب ان کو فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر، پیغام رسالت پر، پیغام توحید پر تم سے کوئی دنیا طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر اپنے اہل بیت کی محبت یہ نہ چھوڑنا، میرے اہل بیت کی محبت کو تھام کے رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا، یہ قرآن کی آیت۔ ویسے میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، پھر مختصر انداز میں کہہ دوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت کے تحت تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس میں بھی امت کا فائدہ مقصود تھا کہ میری امت میرے اہل بیت سے محبت کرے اور وہ دعائیں جو میں نے اہل بیت کے حق میں کی ہیں میری امت اس کے حقدار بن جائے۔ کبھی حضور فرماتے ہیں اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، کبھی حضور فرماتے ہیں اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اب جو اہل بیت سے محبت اور مودت قائم رکھے گا کیا حضور اس سے محبت نہیں رکھیں گے؟ کیا حضور اپنے سجدے لمبے نہیں کر دیتے تھے جب حسن حسین میں سے کوئی آپ کے اوپر سوار ہو جاتا؟ کیا ایسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے کہ حضور اپنے کندھوں پر امام حسن اور حسین کو سوار کر کے گلی میں آ جاتے ہیں؟ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن حضور کی محبت دیکھیں کندھوں پر سوار کر کے آ جائیں۔ کیا یہ روایت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کا دے رہے ہیں، امام حسن آتے ہیں اور لڑکھڑا کے گرنے لگتے ہیں، حضور ممبر چھوڑ کے بھاگ کے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے پھر آ کے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، ادھر بات کرتے ہیں، مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر پیار سے حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ساری روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ حضرت نور الابصار میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا، حضور نبی اکرم نے حضرت امام حسین کو اٹھایا اور پیار سے منہ کھولا اور منہ کے اندر بوسہ دیا۔ پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین کے منہ سے رال نکل رہی ہے اور حضور منہ پر بوسہ دے کے رال کو بھی ایسے چوس رہے ہوتے ہیں جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، کھجور منہ میں ہونا جیسے چوستے ہیں، حضور اتنی محبت کے ساتھ امام حسین کے رال کو بھی چوس رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم کو کتنی محبت تھی اپنے اہل بیت سے۔ یہ محبت کا ایک انداز تھا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم کو اپنے اہل بیت سے محبت تھی، علی سے بھی تھی، فاطمہ سے بھی تھی، حسن سے بھی تھی، حسین سے بھی تھی، اور اپنے اہل بیت میں سے ہر فرد سے محبت تھی، کیونکہ ہر فرد اس لائق تھا کہ اللہ کا نبی ان سے محبت کرے، حضور کو محبت کی۔ اور حضور کی نگاہیں وقتی طور پر لوگ نہ محسوس کر سکتے تھے، حضور کی نگاہیں دور تک ہوتی تھی کہ اس میں کیا کیا قربانی دینی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، بڑا عجیب واقعہ ہے،
کہ حضور نبی اکرم حضرت امام حسن اور حسین کے درمیان کشتی لڑوا. یہ وہ ہمارے بچے جو کشتی لڑتے ہیں اور منہ نوچ لیتے ہیں نا، یہ وہ والی کشتی نہیں تھی. یہ وہ کشتی تھی کہ جب جنگ آئے نا اور اللہ آزمائش میں ڈالے اور مقام جنگ اور مقام جہاد آئے تو وہاں ثابت قدم رہیں، وہ گر سکھائے جا رہے. وہ کشتی تھی، وہ پیار والی، محبت والی اور ایک دوسرے کو تربیت دینے والی وہ کشتی تھی. لیکن وہ تو ہوتی ہے، چلو وہ تو ہو گیا، لیکن معاملہ بڑا عجیب تھا. معاملہ یہ ہوا، حضور نبی اکرم کہتے ہیں اے حسن حسین کو یوں پکڑو اور یوں نیچے کرو. اے حسن اب حسین کو یوں پکڑو. خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی دوسری جانب غور سے دیکھ رہی ہیں. رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے، چھوٹے کو نہیں بتاتے، بڑے کو بتا رہے ہیں کہ یوں پکڑ کے یوں پھینکو، یوں پکڑ کے یوں پھینکو، یہ کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ میں بڑے کو بتا رہا ہوں، لیکن تیری نظر جبریل پر نہیں گئی کہ جبریل امام حسین کو بتا رہے ہیں کہ اب تم یوں دا پکڑو، یوں مارو، یوں پکڑ کے نیچے پھینکو. اگر میں حسن کو بتا رہا ہوں تو جبریل امین ساتھ بیٹھ کے امام حسین کو طریقہ بتا رہے ہیں. یہ انداز تھے، یہ وہ لاڑ تھے. پھر تربیت کا اثر بھی تھا. بات تو ایسے ضمن آ گئی ہے، تربیت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا امام حسن اور حسین بیٹھے ہیں اور ایک شخص وضو کر رہا ہے اور وضو میں غلطی کر رہا ہے. اب امام حسن اور حسین آپس میں مشاورت کرتے ہیں اس کو کیسے سمجھا. اگر اس کو یوں کہتے ہیں کہ تو وضو غلط کر رہا ہے یا تو نے وضو غلط کیا ہے تو یہ تو بزرگ ہے، بے ادبی ہو جائے گی اور جو ہے یہ نہ ہو کہ وہ اس کو برا محسوس کرے. تو کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے کہ اس کو مسئلہ بھی سمجھا دے اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹے. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے اور یہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ ہے. یہ بھی تو دیکھیں. اب کیا کہتے ہیں دونوں بھائی، اس بزرگ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں آپ رکیں، ہم تو بھائی باری باری وضو کرتے ہیں اور آپ غور سے دیکھیں اگر کسی کا وضو غلط ہے، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ اصلاح فرما دیں. اب حضرت امام حسن بھی وضو کرتے ہیں اور پھر امام حسین بھی وضو کرتے ہیں. امام حسن وضو کرتے ہیں بالکل ٹھیک، امام حسین وضو کرتے ہیں بالکل ٹھیک. وہ بندہ دونوں کا وضو کا طریقہ دیکھ کے نہ سمجھ گیا اور عرض کی شہزادو بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں ہی وضو ٹھیک نہیں کرتا تھا، آپ تو ٹھیک وضو کرتے ہیں، آپ کی مہربانی آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ وضو اس انداز میں کرنا ہے. یہ گھر کی تربیت تھی اور یہ حضور کے نواسوں کی شان تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی. دل نہیں دکھاتے تھے، دل نہیں دکھاتے تھے. ایک عجیب واقعہ کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام حسن نے بھی تختی لکھی، امام حسین نے بھی ایک تختی لکھی. اب تو جدید دور آ گیا ہے، لکھائی کے طریقے بدل چکے ہیں. ہم نے بھی اپنا بچپن اسی طرح دیکھا تھا کہ تختی جو ہے نا اس کے اوپر لکھائی سیکھتے ہیں. تختی لکھی، لکھائی کا مقابلہ ہو گیا، کس کی لکھائی اچھی ہے جی. وہ اندازہ لگائے، اب ذرا اندازہ لگائیں اس روایت کو سن کے کہ ہر ایک فرد آزمائش میں آ گیا اور کسی کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ حسن یا حسین جو ہے ان میں سے کوئی ناراض ہو یا کسی کا دل ٹوٹے. آ گئے حضرت علی کے پاس، ابا جی ہم نے یہ تختی لکھی ہے، آپ فیصلہ کریں کہ کس کی تختی کی لکھائی اچھی ہے. وہ جو باب العلم ہے، وہ جہاں سے ولایت کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، جب تک کوئی ولی ولایت علی کو نہ مانے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولایت جس کے در کی خیرات ہے اور علم جس کے در کی خیرات ہے اور علم کے گھر میں اس دروازے کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہ علی اب فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سی لکھائی اچھی ہے. انہوں نے کیا کیا، پیارے بچوں بیٹو فاطمہ کے پاس چلے جاؤ.
ان سے فیصلہ کرواؤ کہ کس کی لکھائی اچھی. اب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں امی حضور دیکھیں کس کی لکھائی اچھی ہے. کہنے کو تو یہ عام سی بات ہے، لیکن آپ اس کی گہرائی تک جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے. اب حضرت فاطمہ وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کس کا دل توڑیں، کس کے بارے میں کہیں کہ اس کی لکھائی اچھی ہے اس کی نہیں ہے. ایک کی لکھائی کا اچھی ایک کی لکھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لکھائی اچھی ہے تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا. اب حضرت فاطمہ بھی کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ایسا کرو اپنے نانا جناب محمد مصطفیٰ کے پاس ان سے جا کے پوچھو. بڑی عجیب بات ہے. اب دونوں شہزادے آ جاتے ہیں حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں، اس نبی کی بارگاہ میں جو نبی نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر میں ان کی سواری بنے. اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی نفیس چیز کپڑے کے نیچے چھپا رکھی ہے. اور حضور کا انداز بھی یہ کیا تھا، حضور بات کو ٹال دیتے، کچھ اور کہہ دیتے یا کسی اور انداز میں بات کر دیتے. حضور نے بھی کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ ذرا دیکھ لو اسامہ یہ دو شہزادے کون سے ہیں جو میرے کندھوں پر سوار ہیں. یہ مشکات کی حدیث ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ امام حسن حسین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ نانا حضور ذرا بتائیں لکھائی کس کی اچھی ہے، فیصلہ کریں. اب حضور بھی امتحان میں آ جاتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اب آقا دو جہاں سرکار دو عالم بھی فیصلہ نہیں کر پاتے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ تو جبریل امین کریں گے. آپ جن کی تختی کے فیصلے کرنے کے لیے جبریل امین حاضر ہو جائیں. اور فیصلہ کس انداز میں ہوا، جبریل امین نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، ان کا فیصلہ تو رب کرے گا کہ کس کی لکھائی اچھی ہے کس کی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت سے یہ سیب دے کے بھیجا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اے جبریل سیب کو اوپر پھینکنا، وہ سیب نیچے جس کی تختی پر آئے گا اسی کی لکھائی اچھی ہوگی. یہ رب کا فیصلہ ہے. اب اللہ رب العزت نے کیسا فیصلہ کیا، حضرت جبریل امین نے سیب کو اوپر پھینکا، وہ سیب نیچے آیا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ حسن کی تختی پر آ گیا، دوسرا حصہ حسین کی تختی پر آ گیا. گویا اللہ رب العزت کی رضا بھی یہ تھی کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، دل نہ ٹوٹے. وہ جن کے ناز اللہ رب العزت بھی اٹھا رہا ہے اور جن کے دل اللہ رب العزت بھی رکھ رہا ہے، جب اس کو ستایا گیا ہوگا حضور کے ساتھ کیا گزری ہوگی. آپ نے وہ واقعہ ہماری تو نصاب کی کتابوں میں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، اس میں حضور کے چچا حضرت عباس کفار کی طرف سے کفر کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح دی. بہت سے لوگ قیدی بنے کفار سے، ان میں حضرت عباس بھی تھے جنہوں نے ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کو پوشیدہ رکھا. بعد میں طے یہ ہوا جو فدیہ دے گا اس کو فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے. لیکن وہ تو اگلے دن طے ہوا نا، رات تو گزری. اب جب رات گزری سب کو باندھا گیا، اس میں حضرت عباس کو بھی باندھا گیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. حضرت عباس تو ایک عالی خاندان کے شہزادے تھے، حضور کے چچا تھے، عالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، غریب نہیں تھے، امیر تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تھے. اب جسم تو نازک تھا. یہ اور بات ہے کہ عربوں میں بہادری اور شجاعت ہوتی تھی، جسم تو نازک تھا. جب باندھا گیا تو ایک وقت تک بندہ برداشت کرتا ہے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اتنی برداشت ہوتی ہے نا. اس کے بعد پاؤں بھی باندھ دیا جائے، ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آئی، اور بھی کرا رہے تھے، حضرت عباس بھی کرا رہے تھے.
اب وہ رات گزری، صبح عقائد جہاں سرکار دو عالم جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا چچا عباس رات کرہاتے رہے، ان کی جو تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکلی نا، اس کی وجہ سے ساری رات میں بے چین رہا، مجھے نیند نہ آئی۔ اب غور کریں اس پر، کفر کی حمایت میں آئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، کافروں کے ساتھ پکڑے گئے، ان کے ساتھ باندھے گئے، لیکن قرابت سے محبت ہوتی ہے نا، ایک خونی رشتہ ہے، حضور اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر رہے، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا مناسب سمجھو تو فدیہ لے لو اور عباس کو آزاد کر دو۔ ریاست کا مالک پھر نبوت کا تاجدار جو منہ سے نکلے وہ شریعت بن جائے، لیکن عدل و انصاف دیکھو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فدیے کی کیا ضرورت ہے، بغیر فدیے کے ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں جناب عباس کو۔ حضور نے فرمایا ایک درہم کا بھی فرق نہیں آئے گا، عدل و انصاف کو برقرار رکھیں گے، ایک درہم کا بھی فرق نہ آئے، جتنا باقیوں سے فدیہ لیا جائے گا اتنا ہی میرے چچا عباس سے لیا جائے گا۔ فدیہ لو پر آزاد کر دو، فدیہ لیا گیا پھر آزاد کر دیا گیا۔ آگے جو معاملہ ہوا نا وہ یہ ہوا جناب عباس کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت ہے، یہاں آ گئی ہے، ضمن میں ذکر کر دو۔ حضرت عباس کو کہا گیا فدیہ دو، حضرت عباس نے عرض کی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہے؟ حضرت عباس نے عرض کی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا فدیہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا جب جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور اپنی زوجہ کو، میری چچی کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مال ہے اس کو سنبھال کے رکھو، اگر میں قتل ہو گیا تو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا، وہ پیسہ کدھر گیا؟ دوسری روایت کے مطابق جن لوگوں کے نزدیک یہ ہے نا عباس پہلے سے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جب حضرت عباس نے حضور کی اس نگاہ نبوت کو دیکھا کہ بیٹھا مدینے میں ہے اور مکے میں بند کمرے میں میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوئی ان کو بھی جان رہا ہے، سبحان اللہ، تو پھر کہہ دیا اے محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھا کے پہلے مجھے مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ، ایک واقعہ یہ بھی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور نبی اکرم کو اپنے اہل بیت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں جناب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے، اور سب کے علم میں ہے کہ ان کا مسئلہ کیا گیا، بڑی دردناک حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ وحشی نے نیزہ پھینکا، آپ شہید ہوئے، پھر ہندا نے اعضاء کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا۔ اب دیکھیں اسلام تو ہمیں مفت میں ملا ہے، یہ تو صحابہ کی عظمت پر قربان جائیں جنہوں نے اتنی عظمت کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ جان کی پرواہ نہیں کی اور اسلام کی حفاظت کی، اور اسلام اس انداز میں پھیلایا کہ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان لوگوں کے بچے ہیں۔ اصل قربانیاں تو ان کی ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے اور کان کاٹے گئے، جسم کے مختلف اعضاء کاٹے گئے، دل نکالا گیا، جگر نکالا گیا، ہار میں پرو کے گلے میں ڈالا ہندا۔ تصور تو کریں، حضور یہ وہ جنازہ تھا جس پر حضور روئے، اور حضور نے کپڑا ڈالا اور کہا کسی عورت کو نہ دیکھنے دینا۔ حضور بڑے روئے، سیدنا امیر حمزہ پر بڑے روئے، بہت روئے، بہت تکلیف ہوئی، اور حضور نے یہ وصیت بھی فرمائی جو مدینے میں میری زیارت کے لیے آئے نا وہ میرے چچا سید الشہداء جناب امیر حمزہ کی مزار پر ضرور جائیں۔ آج بھی وہ جو احد پہاڑ ہے اس کے قریب ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں شہداء احد مدفن ہیں، اور وہاں دو قبریں نمایاں ہیں، ایک ہم شکل رسول حضرت مصعب بن عمیر کی قبر مبارک ہے، اور دوسری سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے۔ وہاں پر میں تھا، ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا وہیں کا رہنے والا تھا، وہ رہنمائی کر رہا تھا، تو اس نے ایک روایت ہمیں سنائی، میں نے پڑھی نہیں ہے، اسی کی سنی ہوئی آپ کو سنا۔
کہ جب سرکار دو عالم نے، کیونکہ وہاں سے بہت وہاں بھی دفن کیے گئے اور کچھ کو وہاں سے لے کے جنت البقیع میں بھی دفن کیا گیا، تو حضور نبی اکرم نے یہ ارادہ کیا کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے جسم مبارک کو وہاں سے اٹھایا جائے اور جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے جسم کو اٹھایا گیا تاکہ لے کے چلے، کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جنت البقیع جہاں روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں سے غزوہ احد جہاں ہوا، اور وہ رملہ پہاڑی ہے، پھر دوسری سائڈ پہ احد پہاڑ ہے، اور بیچ میں وہ جو ہے حضرت سید الشہداء امام حضرت امیر حمزہ اور ہم شکل رسول مصعب بن عمیر کی مزار پاک ہے۔ وہاں سے جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اٹھا کے جنت البقیع میں آئے، تو ادھر انہوں نے اٹھانے کا ارادہ کیا کہ وہاں لے کے چلے، ادھر احد پہاڑ مچل گیا، ہلنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا احد پہاڑ تجھے کیا ہوا؟ احد پہاڑ بھی جانتا تھا۔ ایک دفعہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضور اپنے 3 صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے، پہاڑ کے اوپر۔ احد پہاڑ جوش میں آیا، حضور نے پاؤں مارا اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے احد جوش میں آتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہیں وہ ساکت ہو گیا، احد ساکت ہو گیا۔ آپ ذرا یہ جملے سنیں، حدیث سے روایت ہے کہ حضور پہلے ساری باتیں بتا رہے ہیں، گویا حضور کی نظروں میں حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی تھی اور حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت تھی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا مجھے احد پہاڑ سے محبت ہے اور احد پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے۔ جب احد پہاڑ نے گزارش کی یا رسول اللہ ہر بات برداشت ہو جائے گی، سید الشہداء امیر حمزہ کو لے کے نہ جائیں، پھر حضور نے فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ کو یہاں دفن کر۔ یہ وہ سید الشہداء ہے۔ جب شہید ہوتے ہیں نا، اسلام نے ایک اصول دیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے نا، صاحب کا جتنے بھی گناہ ہیں معاف۔ ہندا نے سید الشہداء امیر حمزہ کے آزاد کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا حضور نے فرمایا تیرے گناہ معاف۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں کینہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ واشی جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا، چھوٹی شہادت ہے؟ ساری زندگی حضور یاد کرتے رہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو، ساری زندگی یاد کرتے رہے، یہ درد یہ تکلیف بھلا نہ سکے، لیکن چھپتا رہا واشی۔ لوگوں نے کہا کہاں کہاں چھپو گے؟ اب تیری چھپنے کی جگہ ہے تو وہ حضور کی بارگاہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، ایسے اوپر کپڑا ڈال کے اپنے چہرے کو چھپا کے عورتوں کی طرح چھپتے چھپتے آیا، اور جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں جا کے حضور کے قدموں میں گر کے ایسے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ نے تلواریں نکالی کہ اس کا سر جدا کر دیں۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف فرمایا۔ لیکن اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اور جس نقطے پہ میں آ رہا ہوں بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اے وحشی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، صاحب کا جتنے بھی بڑے بڑے گناہ تھے سارے معاف، لیکن ایک بات سن لے، اس پر ضرور عمل کرنا، میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ یہ نہیں ہے کہ وحشی سے نفرت تھی، نفرت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اے وحشی، جب وہ تو اب وحشی نہ رہے، وہ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ان کو تو شرف صحابیت نصیب ہو گیا، ٹھیک ہے، مرتبے میں چاہے کم ہوں گے لیکن نفس نبوت میں صحابیت میں وہ صحابی تو بن گئے نا۔ کل وعد اللہ الحسنہ، جنت کا جو وعدہ ہے ہر صحابی کے ساتھ، ہر صحابی جنتی کا وعدہ وہ تو ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا، جنتی تو بن گئے، لیکن یہ کیوں کہا کہ میرے سامنے نہ آنا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے چچا امیر حمزہ یاد آ جائے۔ اصل میں اس نقطے پہ لے کے آنا چاہتا تھا
کہ حضور جس طرح والہانہ اپنے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اسی طرح حضور سے اپنے اہل بیت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ ذرا تصور تو کریں، جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہوگا اس وقت حضور کی کیا کیفیت ہوگی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس نے ایذا پہنچائی اللہ اور اس کے رسول کو، تو اللہ کی لعنت ہے اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے صبح کا درس گزرا ہے، میرے خیال میں آج ہی میں نے درس دیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، وہ مجھے تکلیف اور اذیت دیتی ہے۔ اشیت اللمعات میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دیر بھی لکھتے ہیں، امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ جس نے حضرت فاطمہ کی بے ادبی کی، حضرت فاطمہ کو گالی دی، حضرت فاطمہ کو ستایا، گویا اس نے کفر کیا، کیونکہ اس نے فاطمہ کو نہیں گالی دی، فاطمہ کی بے ادبی نہیں کی، اس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، کیونکہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ جب حسنین کریمین اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا ہوگا، اس وقت خاتون جنت حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا گزری ہوگی، اس وقت سرکار دو عالم کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ دو روایتیں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، انہوں نے 10 محرم کو بروز جمعہ دوپہر کو خواب میں سرکار دو عالم کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں اور غمگین حالت میں ہیں، اور ہاتھ میں شیشی ہے جو خون سے بھری ہوئی۔ دیکھنا یہ عرض کی، عبداللہ بن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غمگین حالت یہ کیا ہو گیا؟ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عباس ابن عباس، میرا نواسا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ حضرت عباس اس وقت سوئے ہوئے تھے، ساتھ اور لوگ بھی تھے، نیند سے جب اٹھے نا انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن عباس عبداللہ بن عباس کیا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں سرکار دو عالم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ غمگین ہیں، اور آپ نے فرمایا آج حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور میں نے حضور کو دیکھا آپ بڑے غمگین ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی ایک شیشی ہے۔ حضرت سلمہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی بیٹی، آپ فرماتی ہیں کہ اسی وقت جس وقت حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا، حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس نے، اسی وقت میں اپنی ماں کے پاس گئی، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس۔ میں نے دیکھا کہ آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی حضور کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ام سلمہ ام المومنین حضور کی زوجہ، یہ وہ ام سلمہ ہیں جن کو سرکار دو عالم نے مٹی سے بھری ہوئی ایک شیشی دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا، مجھے یہ جبریل نے دی ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں حضور کی باقی ازواج تو تھی، حضور نے ام سلمہ کو کیوں دی وہ مٹی سے بھری ہوئی شیشی؟ اس میں بھی حکمت تھی، حضور جانتے تھے کہ جب واقعہ کربلا پیش آئے گا اس وقت ازواج میں سے صرف ام سلمہ ہی حیات ہوں گی، اور دیکھ لیں اس وقت صرف حیات تھی تو حضرت ام سلمہ حیات تھی۔ جب حضرت سلمہ نے پوچھا اپنی امی سے، حضرت ام سلمہ سے، آپ کیوں اتنی رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، چہرہ گرد آلود ہے اور غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غمگین حالت میں ہیں، حضور رو رہے ہیں۔
اور ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی شیشی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ حضور نے رو رو کے ساری کیفیت بیان کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں جب بیدار ہوئی تو میں بڑی روئی، مجھے خیال آیا کہ حضور نے مجھے مٹی سے بھری ہوئی شیشی دی تھی اور حضور نے وصیت فرمائی تھی جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میدان کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ میں نے جا کے وہ شیشی دیکھی میری بیٹی، وہ شیشی اب خون میں تبدیل ہو چکی، حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن بھی یاد رکھا، 10 محرم کا دن تھا، میں نے وہ وقت بھی یاد رکھا، میں نے وہ یاد رکھا بعد میں جب خبر آئی تو دن بھی 10 محرم کا تھا اور وقت بھی دوپہر کا تھا جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہادت پر حضور کے ساتھ کیا گزری ہے، جس نے حضور کو ستایا، جس نے حضور کو تکلیف دی۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے بعد یہ آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آج دیکھ لیں گھر گھر میں یزید پر لعنت ہے اور گھر گھر میں حسین پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ آج میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کسی بھی روڈ پر جاتے تھے، کسی بھی گلی سے گزرتے تھے، وہاں پر امام حسین کے نام کی سبیل چل رہی تھی۔ کسی نے دودھ کی سبیل چلائی، کسی نے پانی کی سبیل چلائی، ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق۔ آج یہاں حسینی لنگر تقسیم ہوگا، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ ملایا، ہر بندہ حصہ ملا رہا تھا اور حسین کے نام کی نیاز دے رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں، باتیں بہت سی ہیں، ٹائم بھی میں نے اچھا خاصا آپ کا لے لیا ہے۔ میں آگے جاؤں اور یزید کے کردار کو بیان کروں تو بات بڑھ جائے گی۔ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، صرف اسی آیت کو دیکھ لیں، کیا یزید کی وجہ سے حسین شہید ہوا یا نہیں؟ کیا یزید کی وجہ سے حضور کا دل دکھا یا نہیں، فاطمہ کا دل دکھا یا نہیں؟ تو جس نے حضور کو ستایا تو رب رحمان کا فتویٰ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی۔ اب اللہ کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ یہاں بھی جو اشاعت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے جس نے رسول کو اذیت دی در حقیقت اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے حضور کو ناراض کیا ہے در حقیقت اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اور جس نے رسول کو ناراض کیا پھر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسین بنائے، یزیدی کردار سے بچائے، یزیدی لوگوں کی صحبت سے بچائے، کیونکہ یزید پر ایک الزام نہیں ہے، شرح عقائد میں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا لوگ کیا کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ ہے یزید کافر ہے، اس پر لعنت بھیجنا بالکل جائز ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یزید پر لعنت بھیجنا کیوں جائز ہے؟ ایک یہ کہ اس کی وجہ سے حسین میدان کربلا میں شہید ہوا، دوسری وجہ یہ ہے اس پر لعنت بھیجنے کی کہ اس نے ابن زیاد کو انعام و اکرامات سے نوازا، تیسری وجہ اس پر لعنت بھیجنے کی یہ ہے کہ اس نے مگرمچھ کے آنسو تو بہائے، ابن زیاد کو برا بھلا تو کہا، انعامات و اکرامات دے کر، لیکن عہدے سے معزول نہ کیا۔ چوتھی وجہ اس پر لعنت بھیجنے کی یہ ہے کہ اس پر لازم تھا امام حسین کا قاتل ہے اس کو سولی پہ لٹکا دیتا، اس نے نہ لٹکایا۔ پانچویں وجہ یزید پر لعنت بھیجنے کی یہ ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے مدینے پر حملہ کیا، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا، اس مدینے کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، جس مدینے کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے مدینہ اور اہل مدینہ کو ڈرایا وہ جہنم کی آگ میں ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور اس نے تو ظلم ایسا کیا کہ میں مسجد میں بیان نہیں کر سکتا۔ 10,000 صحابہ شہید کیے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، نبینا ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، ان یزیدی لشکر کے لانتیوں نے ان کی داڑھی سے پکڑ کے ان کے منہ پر تماچے مارے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے،
وہاں کے تقدس کا لحاظ نہیں کیا گیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ نمازیں ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ تکبیر ہوئی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، پاگل بن کے حضور کے محراب کے پیچھے چھپا رہا اور نمازیں اس انداز میں پڑھتا تھا. مجھے پکڑنے کے لیے یہ آئے، جب انہوں نے ان کے سامنے میں دیوانہ بن گیا، انہوں نے کہا پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا قتل کرنا. تو میں وہاں چھپا رہا 3 دن تک. روضہ رسول سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، تکبیر کی بھی آواز آتی تھی. میں جان جاتا تھا اب کس نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور میں اس نماز کو بجماعت حضور کے پیچھے پڑھا کرتا تھا. انہوں نے نہ صحابیات کو چھوڑا، نہ کسی عورت کا لحاظ کیا. پھر یہاں سے اس پر لعنت اس وجہ سے بھی پڑتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پھر اس بدبخت نے اس کا ظلم رکا نہیں. جب یہ ظلم ہوا، اہل مدینہ نے بھی یزید کی بیعت توڑی، پھر اہل مکہ نے بھی توڑی. حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہو گئے اور ان کو خلیفہ بنا لیا. پھر اس نے کیا کیا، مسلم بن عقبہ کو اس نے بھیجا، یا غالباً عقبہ بن مسلم ایسے نام ہے، اس کو اس نے بھیجا 20,000 لشکر دے کر، جس نے جا کے پھر مکے پر حملہ کیا. منجنیق کے ذریعے 2 ماہ تک خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے گئے. خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کیا اور خانہ کعبہ پر آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا، اس کے سینگ باقی تھے، وہ خانہ کعبہ میں موجود تھے. اس بدبخت لانتی کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے، جب وہاں گولہ باری ہوئی، منجنیق کے ذریعے آگ کے گولے پھینکے گئے، وہ عمارت جل گئی اور وہ حرم جو ہے گولوں سے بھر گیا. اتنی اس نے گولے پھینکے، لیکن جواب مردی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لوگ ڈٹے رہے. پھر یہ خبر پہنچی کہ یزید لانتی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ شامی لشکر جو آیا تھا ان کے حوصلے پست ہوئے، وہ واپس لوٹے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ 6ٹھی وجہ ہے یزید پر لعنت بھیجنے. اور علماء کرام نے کہا فقہ میں ہم مقلد ہیں مختلف ائمہ کے، لیکن جب بات عقیدے کی آئے گی، مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ شیخ الحدیث جامعہ انوار علامہ سید ارشد کاظمی صاحب فرماتے تھے کہ یزید لعنت کا مستحق ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی لعنت بھیجی ہے اور اس سے یہ کفر ہوا اور بار بار ہوا. نہ اس نے مکے کو چھوڑا، نہ مدینے کو چھوڑا. اور پھر اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابن زیاد، پھر میں وہ بیان نہیں کر سکتا، بندہ سمجھ نہیں آتا یہ کیسے لوگ تھے. نمازیں بھی پڑھتے تھے، ادھر سے حسین کے قاتل بھی تھے. نمازیں بھی پڑھتے تھے، حسین کے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کے دمشق کے بازاروں میں گھماتے بھی تھے. یہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ روش آج تک چلی آ رہی ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کی صحبت سے بچائے، حسینی بنائے، حسین کے ساتھ انجام کرے اور حسین کے ساتھ جنت میں اٹھائے. اللہ رب العزت یہ گفتگو بطور ایصال ثواب نیاز کی نیت سے امام حسین کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے.